السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ محسن پاکستان قائد اعظم کی 137ویں سالگرہ پر ملک بھر میں تقریبات۔ قائد کے پاکستان میں بے قاعدگیوں پر ایک نظر۔ الیکشن کمیشن میں سیاستدانوں کے اثاثے۔ وزیر اعظم نواز شریف امیر ترین سیاستدان، بہت سو نے ٹیکس ہی نہیں دیا۔ ترکی اور امریکہ میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ کیا رجب طیب اردگان اٹھنے والے سیاسی طوفان کو کنٹرول کر لیں گے؟ آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 137واں یوم پیدائش ہے۔ محمد علی جناح نے پاکستان بنایا، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک، اور جس وقت انہوں نے ملک بنایا ان کے ذہن میں یقیناً یہ نظریہ تھا جو ان کی تقاریر سے ظاہر ہے، وہ ایک ایسا ملک چاہتے تھے جہاں مسلمان عزت سے اپنی زندگی گزاریں، جہاں پر تمام قومیتوں کو، تمام مذاہب کے لوگوں کو برابری کے مواقع حاصل ہوں، کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ ہو۔ 11 اگست کی ان کی تقریر میں بڑا واضح پیغام تھا جس میں انہوں نے کہا کہ آج نہ کوئی عیسائی ہے، نہ کوئی مسلمان ہے، نہ کوئی ہندو ہے، سب پاکستانی ہیں اور سب پاکستان کے لیے پاکستان میں رہیں گے۔ یہ تھا قائد کا کہنا اور شاید یہی ان کا نظریہ تھا۔ لیکن اگر ہم آج کے پاکستان پر نظر ڈالیں تو یہاں پر نہ تو لوگ عزت سے زندگی گزار رہے ہیں، نہ ہی انہیں روزگار اس طرح مل رہا ہے، اور جو فرقہ واریت ہے اس سے ہر آدمی تنگ ہے، دہشت گردی سے کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ یہ سب کیوں ہوا، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر مبشر حسن صاحب اور جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب۔ سب سے پہلے میں چلتا ہوں ڈاکٹر مبشر حسن کی جانب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بیان کیجیے گا کہ آج کے پاکستان پر آپ نظر ڈالتے ہیں اور جو قائد کا خیال تھا پاکستان کے حوالے سے، جو ان کا خواب تھا، یہ تو خواب ان کا ہرگز نہیں تھا، پھر یہ سب کچھ کس طرح؟ بھائی اس کا جواب بہت آسان ہے سمیع۔ انگریز کا نظام بنایا ہوا ایک سرمایہ دار نظام تھا ہندوستان پر حکومت کرنے کا، ایک غیر ملک کا حکومت کرنے کا ہندوستان پر۔ ان کے 4 بڑے مقاصد تھے۔ ایک یہ کہ ہندوستان کو لوٹو، دوسری یہ کہ ہندوستان میں اپنے انگریزوں کو نوکری کے مواقع دو بڑے بڑے، تیسرا مقصد تھا کہ اپنی زمین بڑھائیں، سلطنت بڑھائیں، اور چوتھا تھا کہ فوج کو استعمال کریں امپیریل کاموں کے لیے۔ اب اس انگریز نے یہ نظام بنایا، قائد اعظم کو موقع نہیں ملا اور ہمارے ہاں یہ نظام جاری رہا، اور یہ نظام ہمارے حکمراں طبقے نے اسی لیے استعمال کیا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ نظام تو بہت اچھا ہے، لوٹو، کھاؤ، کماؤ، باہر پیسہ بھیجو۔ انگریز بھی باہر پیسہ بھیجتا تھا، یہ بھی باہر پیسہ بھیجتے ہیں۔ انگریز بھی انگریزوں کو نوکری دلاتے تھے، یہ بھی اپنے بھائی بیٹوں بھتیجوں کو نوکری دلاتے ہیں۔ تو یہ لوٹنے کا نظام ان کے ہاتھ میں آ گیا، ان کے ہاتھ میں پاور آ گئی، قائد اعظم رخصت ہو گئے، اور اب ہم انہی کے پلے پڑے ہوئے ہیں۔ جی آپ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جیسا یہ بیان کیجیے گا قائد کا جو نظریہ تھا، جس طرح ان کا انداز سیاست تھا، جس طرح انہوں نے کوشش کی اور بیلٹ کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے ایک بڑے ملک کو حاصل کیا، آپ اگر آج کے سیاستدانوں پر نظر ڈالتے ہیں یا جو گزشتہ 2-3 دہائیوں میں جنہوں نے اس ملک میں حکمرانی کی، کہاں پر آپ کو بڑا فرق نظر آتا ہے؟ فرق تو ظاہر ہے، کیونکہ یہ پاکستان بن چکنے کے بعد، خاص طور پر قائد اعظم کی وفات اور لیاقت علی خان کی ایکسیسینیشن کے بعد جو بھی صورتحال یہاں پہ ہوتی رہی ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم لیڈرشپ پروڈیوس صحیح طور پر نہیں کر سکے، اور اس میں ہر 10 سال کے بعد یہاں فوج آتی رہی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جو خواب تھا ان کا، وہ جس طرح کا پاکستان بننا چاہتے تھے، وہ بنانا چاہتے تھے، وہ تو نہیں بن سکا۔ لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے جس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی مدت کے بعد
اب ایک ایسی سٹیج آئی ہے، آپ سارے اس تجربے سے گزر چکے ہیں، اور اب وہ سٹیج آئی ہے جبکہ یہاں اس سال کم از کم 2013 سن میں الیکشنز ہوئے ہیں، اور ان الیکشنز کے بعد ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ فوج کی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی، اور اگر ہم جمہوریت چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جمہوریت چلانے میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر سب سے اولویت دی جائے نیشنل انٹیگریشن کی اور ایجوکیشنل پالیسی کی، اور حقیقت یہی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق ہمارا جو اشرافیہ ہے یا ہماری ایرسٹوکریسی ہے جو پالیٹکس میں آتی ہے، یا وہ جاگیردار ہیں اور یا وہ سرمایہ دار ہیں یا تجارتی لوگ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک وہ سلطانی جمہور کی یہاں نوبت نہیں آئی۔ وہ تبھی آ سکتی ہے کہ یہاں پر ایجوکیشن اتنی زیادہ ہو جائے عوام میں کہ ان کو صحیح معنوں میں علم ہو کہ ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کس طرح ان کو حاصل کیا جانا چاہیے۔ یہاں صرف ایجوکیشن پالیسی کی ضرورت نہیں، یہاں پر فیملی پلاننگ کی بھی ضرورت ہے، یہاں ساری چیزیں ان چیزوں کی ضرورت ہے جن کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ ملک اجتہاد کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، تقلید یہاں پر کامیاب نہیں ہوگی، تقلید کی وجہ سے ہی یہاں پر ایک دوسرے کا گلا ہم کاٹ رہے ہیں، اور تقلید کو ختم کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنی آج کی جو ضروریات ہیں ان کے مطابق ہمیں تعبیر کرنی پڑے گی اپنے قوانین کی۔ جی اس کا جب تک وہ جیسا ہمارے ساتھ رہی، یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ آپ نے یہ اٹھایا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جس طرح جج صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اس وقت تو ایک بڑا مخصوص قسم کا ٹولہ جو سیاسی نظام پر حاوی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انتخابات ہوئے اور ایک نئی قیادت وجود میں آئی، لیکن جو بہت بڑی آبادی ہے پاکستان کی، غریب لوگ ہیں، نہ ان کے پاس پیسہ ہے، نہ خاندانی اثر و نفوذ ہے، نہ پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی پذیر آئی ہے، کس طرح سے وہ آئیں گے اس سیاسی نظام میں اور کس طرح تبدیل کر سکیں گے؟ نہیں، جو جج صاحب نے فرمایا ہے یہ اس میں بہت کچھ صحیح بات ہے، لیکن اصل بات انہوں نے نہیں کہی، اور وہ یہ کہ جب تک اس حکمراں طبقے پر جھاڑو نہیں پھرے گی، جب تک اس کا قبضے سے یہ نہیں چھڑایا جائے گا، دیکھیے غریب کو اپنی حالت بہتر کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے پاکستان میں۔ جب اس حکمرانی کے ذریعے غریب کی حالت بہتر کرنے کے لیے غریب کو حکومت میں لانا پڑے گا، حکومت سے میری مراد گاؤں کی حکومت میں، تحصیل کی حکومت میں، ضلع کی حکومت میں۔ دیکھیے یہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے، اب اس حکمران طبقے کی 60 سال بعد یہ طاقت آخری لبوں پر ہے۔ پاکستان میں پولیس نہیں رہی، کورٹس نہیں رہے، ہر کسی کو مادر پدر آزادی ہے، چاہے جسے مار دو، چاہے جسے لوٹ لو، چاہے جسے ریپ کرو۔ تو یہ پاکستان بدل رہا ہے، پاکستان جاگ رہا ہے، پاکستان میں جان آ رہی ہے، اور یہ جو ٹوٹا پھوٹا نظام، سامراج کا نظام، انگریز کا بنایا ہوا نظام، اس نے چلنے سے انکار کر دیا ہے۔ ہمیں نیا کانسٹیٹیوشنل نئے لاز چاہیے، کانسٹیٹیوشن چاہیے جو نئے لاز کو سنبھال سکے، کانسٹیٹیوشن میں تبدیلیاں چاہیے، اور یہ سارے قوانین بدلنے پڑیں گے۔ حکومت جو ہے، کون ہے پاکستان کا مالک رہا ہے 60 سال؟ فوجی افسر اور سول افسر۔ یہ منسٹر کس بات کے منسٹر ہیں؟ ان کا کون حکم مانتا ہے؟ 11 پارلیمنٹیں ہم نے ڈسمس کی، 6 صدر ہم نے ہٹائے، ہم نے 16 پرائم منسٹر بدلے، 2 کو مار دیا۔ تو یہ کیا نظام ہے؟ اب دیکھیے، نہیں اور بھی ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے۔ میں کیونکہ وقت ایک بریک کا ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے کہ غریب کو شامل کرنا پڑے گا گاؤں کی حکومت میں، تحصیل کی حکومت میں، شہر کی حکومت میں، وگرنہ غریبوں کے حالات زندگی بہتر نہیں ہوں گے۔ مگر یہ سب کیسے ہوگا، بات کرتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد۔
ویلکم بیک. آج قائد اعظم کا 137واں یوم پیدائش ہے اور اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کے حالات پر اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح قائد اعظم کے خواب کی تکمیل ہو سکے گی. بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر مبشر حسن کا کہنا تھا کہ جو غریب آدمی ہے اس کو شامل کرنا پڑے گا تحصیل، گاؤں اور شہر کی حکومتوں میں، تبھی غریب آدمی کے جو حالات ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں. میں چلتا ہوں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کی جانب. جج صاحب، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے، جو اس وقت موجودہ نظام ہے اس میں کس طرح غریب انکارپوریٹ ہو سکتا ہے اور وہ کون سی تبدیلیاں ہونی چاہیے پاکستان کے قوانین میں. یہ درست فرمایا ڈاکٹر صاحب نے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دیکھیے ڈاکٹر مبشر صاحب تو ایک عملی سیاستدان ہیں. انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہاں پر جو بھی نظام ہے جس کو ہم جمہوری نظام کہتے ہیں اور جس کی ڈفرینٹ لیولز ہیں، جب تک کہ ان ڈفرینٹ لیولز پر آپ ان لوگوں کو جن کا تعلق اشرافیہ سے نہیں ہے، ارسٹوکریسی سے نہیں ہے، خواہ وہ ارسٹوکریسی کہہ لیجئے جاگیردارانہ ہو، خواہ وہ سرمایہ دارانہ ہو، جب تک عام شخص کو بیچ میں شامل نہیں کیا جائے گا وہ جمہوریت نہیں بن سکے گی، جو کہ قائد اعظم کا خواب تھا. چلیے مان لیتے ہیں. اس نقطۂ نگاہ سے آپ دیکھیں جب سے بھی پاکستان وجود میں آیا ہے، یہ کس نے کوشش کی ہے اس طرح کرنے کی؟ کبھی ایسی کوشش ہوئی ہے؟ یہ آج تک تو کبھی ایسی کوشش میری دانش میں تو ایسی کوشش کبھی بھی نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب خود اہم سیاسی پوزیشن میں رہے ہیں اور خود بھی اہم شخصیت ہیں جن کی ساری ایک طرح سے ایک زمانے میں تو ان کا بڑا احترام تھا. اب تو یہ خود ہی سیاست بھی ایک طرح سے کنارہ کشی انہوں نے اختیار کر لی ہے. لیکن اپیرنٹلی کیا اپنے زمانے میں جس وقت ان کے پاس خود اقتدار تھا تو کیا انہوں نے یہ تبدیلی کی تھی؟ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، لیکن ابھی تک ہم اس کرنے کے قابل کیوں نہیں ہو سکے؟ کیوں نہیں سلطانی جمہور کا زمانہ یہاں صحیح معنوں میں آتا؟ جی ڈاکٹر مبشر صاحب، بڑا امپورٹنٹ یہ بھی بات انہوں نے کہی ہے. یہ بیان کیجیے گا، ہم لوگ جو فوجی عامر ہیں ان کو تو بہت برا بھلا کہتے رہے ہیں، لیکن اگر ہم پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو جمہوریت کے نام پر بھی جو سویلین تھے انہوں نے بھی شخصی آمریت تو مسلط کی اور اس کو ایک سسٹم نہیں ایسا بننے دیا جس میں عام آدمی کی پارٹیسپیشن ہو سکتی. بھائی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے اور ظاہرہ طور پر صحیح فرمایا ہے کہ ہمارے پاس اقتدار تھا. ڈاکٹر صاحب اقتدار نہیں آیا سیاست دانوں پر کبھی. 66 سال سے پاکستان کے سیاست دانوں کے پاس اقتدار نہیں آیا. یہ سب ہیں حکم ماننے کے لیے فوج کے افسروں کا اور سول کے افسروں کا اور ان کے اپوائنٹ کیے ہوئے ججز کا، اور اگر یہ حکم نہ مانے تو انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. ہم نے تو پینلٹی دی ہے اس بات کی کہ جو کوشش کی تو ان کو خوف میں مبتلا کہ ہاں اس کے پاس اسمبلی میں اکثریت ہے، ہاں عوام اس کے ساتھ ہیں، لیکن یہ آدمی اور یہ حکومت بڑی خطرناک ہے، اس کو ختم کر دیا جائے. اور ہائی سپریم کورٹ بھی مل گیا ان کے ساتھ اور ہمارے لیڈر کو شہید کر دیا. بابا یہ کسی کو نہیں رہنے دیں گے. یہ تخت یا تختے کی بات ہے، یہ ہائی لیول کی بات ہے. یہ سمجھنا کہ نواز شریف کے پاس اقتدار ہے آج بالکل غلط. یہ سمجھنا کہ زرداری کے پاس اقتدار تھا بالکل غلط ہے. یہ تو تابع ہیں حکمرانوں کے. سیکریٹریز کا تھانے دار آرڈر دے سکتا ہے، تحصیلدار آرڈر لکھ سکتا ہے، منسٹر آرڈر نہیں دے سکتا ماں سوا فائل کے. اور جب وہ آرڈر ایشو ہوگا تو دستخط کسی سیکشن افسر کے، ڈپٹی سیکریٹری کے. تو یہ ہمیں سمجھنا. تو ڈاکٹر صاحب سوال یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ کس طرح نکلیں اس سے، کس طرح اس کو وہ پاکستان بنائیں جو قائد نے کنسیو کیا تھا، جو قائد نے سوچا تھا، وہ جو خواب دیا تھا. بھائی پچھلا نظام ٹوٹ گیا ہے، نہیں چل رہا. جیسا میں نے عرض کیا، پولیس نہیں ہے، کورٹس نہیں ہے، جیل نہیں ہے، ٹیکس وصول نہیں کر سکتے. کہاں ہے حکومت، کہاں ہے ریاست؟
یہ ٹوٹ چکی ہے، تتر بتر ہو رہی ہے اور ہوگی. اور اس کے بعد اگر لیڈرشپ نہ نکلی کوئی اس عرصے میں جس کو عوام کی بیکنگ ہو تو دمادم مست قلندر ہوگا. جی جسٹس جاوید اقبال صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جو کچھ فرما رہے ہیں درست ہے اپنی جگہ پہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ ہی مایوس ہو گئے ہیں. مایوسی ہے اس ملک میں، حالات اس قسم کے ہیں کہ ہر کوئی دیکھیے، مگر قومیں اس قسم کی افتاد سے گزرتی ہیں. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اگر جمہوری نظام چلانے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، لوگوں میں ایجوکیشن عام ہو جاتی ہے اور ان کو اپنے حقوق کا احساس ہو جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی پاکستان کے لیے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو یہاں پہ اس وقت ہماری نوجوان نسل ہے وہ تو اس قسم کی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتی، جو ان کے سامنے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے وہ متاثر نہیں ہے، اور وہ اس وقت تو ایک طرح سے تاریکی میں ہیں چونکہ ان کے سامنے حقیقت نہیں رکھی جاتی. اور ہمارے ہاں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس ملک میں وہ ہے ہی ایک انداز سے تقلید کا اور اجتہاد کا. یہ اگر ہم اپنی جگہ پہ سوچ لیں کہ ہم نے ملک جو بنایا ہے وہ اسلام کی کون سی تعبیر پر بنایا ہے؟ اسلام کی تو کئی تعبیریں ہیں، اس میں کئی فرقے ہیں، لیکن یہ کون سی تعبیر ہے جو قائد اعظم کے سامنے مقدم تھی؟ اور اسی کے سبب یہ ملک وجود میں آیا ہے. اس کی سوچ جو ہے وہ اسلام نہیں ہے جو آپ جس کو فرقہ وارانہ اسلام کہتے ہو. یہ تو اپیرنٹلی ایک کانسیپٹ ہے جو کہ درست آپ نے آپ نے درست فرمایا. میرے پاس وقت کم ہے، میں ایک کلیریفیکیشن کر دوں. جی جی. میں بالکل مایوس نہیں ہوں، میں پر امید ہوں. پاکستان میں تبدیلی آنے والی ہے اور آگے رہے گی. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بیان کر دیجیے گا کہ یہ جو نظام ہے اس میں تو سرمایہ کار جو ہیں یا جو دولت مند لوگ ہیں وہ اس طرح سے حاوی ہیں کہ کسی بھی ایسے آدمی کو جس کا عام انسانوں سے تعلق ہے اس کو تو سسٹم میں نہیں آنے دے رہے، تو پھر کیسے آئے گی تبدیلی؟ یار یہ حاوی تو گورنمنٹ مشینری کی وجہ سے ہیں. اب مشینری تو تباہ ہو گئی، ٹوٹ پھوٹ گئی. لوگ جس کے پاس بندوق ہو اور پیسہ ہو اس کا آج راج ہے، لیکن یہ راج ہمیں معاشی، اخلاقی اور جیسا جج صاحب نے فرمایا اسلام کے پیغام سے دور لے جا رہا ہے. تو یہ بات چلے گی نہیں، ظلم کا نظام چل نہیں سکتا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مبشر حسن اور جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب. ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کا کہنا ہے کہ ظلم کا نظام زیادہ چل نہیں سکتا، اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے اور پاکستان کے عوام کو حصہ دینا ہوگا، غریب عوام کو شامل کرنا ہوگا. جو حکومتیں ہیں شہروں کی، تحصیلوں کی، اگر وہ حکومتوں میں نہیں آئیں گے تو غریب عوام کے حالات میں تبدیلی نہیں آئے گی. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے ایک اور اہم معاملے کی. آج یہ ایک اطلاعات آئی ہیں کہ ایسٹس مختلف سیاستدانوں کے وہ آئے ہیں، ان کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سیاستدانوں کے پاس اربوں روپے ہیں لیکن ان کے ٹیکس ریٹرن، ان کی جو آمدن ہے، جو ان کی جائیداد ہے اس سے میچ نہیں کرتے. اس پر بات کرتے ہیں مختصر سی بریک کے بعد. مڈل ایسٹ سے آنے والی خبروں کے مطابق آج مصر میں اخوان المسلمین پر پابندی لگا دی گئی ہے، اسے ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا ہے. مصر کے صدر جناب مرسی کی جو جماعت ہے اخوان المسلمین، اب وہ ایک دہشت گرد تنظیم بن گئی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ آئندہ انتخابات جو ہوں گے مصر میں وہاں اس میں اخوان المسلمین حصہ نہیں لے سکے گی. دوسری جانب ٹرکی سے خبریں آ رہی ہیں. ابھی ٹرک وزیر اعظم جو ہیں وہ 2 روزہ دورہ پاکستان کا ختم کر کے واپس پہنچے ہیں استنبول. وہاں سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ امریکنز جو معاملات ہیں ٹرکی کے اس میں مداخلت کر رہے ہیں، اور اس وقت جو ایک سو کالڈ ایک وہاں پر چلی ہوئی ہے بات اکاؤنٹیبلٹی کی، جس میں جو انر سرکل ہے وزیر اعظم کا
ان کے وزراء کے 2 بیٹوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. حکومت ٹرکی یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ مداخلت کر رہا ہے اور وہاں پر یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو امریکہ کے سفیر ہیں ٹرکی میں انہیں واپس بھیج دیا جائے. ایک ٹینشن ہے ایک خطے میں جس کا بڑا اثر ہوگا. امتیاز گل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. امتیاز, سب سے پہلے تو میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا کہ یہ اخوان المسلمین پر جو پابندی لگائی گئی ہے, اب وہ الیکشن میں تو حصہ نہیں لے سکے گی وہ جماعت. جی بلا شبہ جو ایک راستہ تھا جو گزشتہ انتخابات میں جس انداز میں اخوان المسلمین نے حصہ لیا, وہ راستہ اب بند ہو گیا ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ کسی حد تک ان لوگوں کا اپنا قصور ہے جس انداز میں صدر مرسی اور ان کے ساتھیوں نے بیوروکریسی میں, عدلیہ میں اخوان المسلمین کے افراد کو داخل کرنا شروع کر دیا تھا, جس انداز میں غیر اخوان المسلمین لوگوں کے پیچھے کی پرسیکیوشن شروع کر دی گئی تھی. اس کا یہ نتیجہ آپ کو معلوم ہے کہ صدر مرسی کی معزولی کی صورت میں برآمد ہوا, اور یہ کافی حد تک واضح ہو گیا تھا کہ ان کے خلاف ایکشن بالآخر اخوان المسلمین کی پابندی پہ منتج ہوگا. لیکن امتیاز, میں آپ کا کمنٹ اس پہ چاہتا ہوں کہ کیا یہ امریکہ اور ویسٹ کی ایک منافقت نہیں, دوہرا معیار نہیں کہ ایک طرف تو جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن جو صدر مرسی تھے الیکٹڈ تھے اور ان کا ایک ٹینیور تھا, ملٹری نے اس میں انٹروین کر کے ان کو گھر بھیج دیا اور اب امریکہ پوری امداد بھی دے رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے ہی انہوں نے اعلان کیا کہ مصر کی جو پوری امداد ہے اس کو بحال کر دیا گیا. بلا شبہ یہ منافقت تو بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے. وہ اگر الجیریا میں, الجزائر میں جو 1991-92 میں انتخابات ہوئے تھے اس وقت بھی اسلامک سیلویشن فرنٹ جیت گیا تھا, لیکن ان تمام نتائج کو تخت و تاراج کر کے وہاں پہ ملٹری رول کی اجازت دے دی گئی تھی. یہی کچھ مصر میں بھی ہوا ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو, مغرب کو, امریکہ کو وہ بات پسند نہیں آئی, اور اس میں جو ان کے جو اسٹریٹجک منصوبہ بندی ہے, اسٹریٹجک پالیسی ہے, اس میں اخوان المسلمین اور اس کے ہم خیال جماعتیں فٹ نہیں ہو پا رہی تھیں, کیونکہ ان کے نظر میں شاید ان کے جو طویل المعاد اتحادی اسرائیل ہے ان کے لیے شاید مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں. اگر صدر مرسی کا اقتدار جاری رہتا مصر میں تو ان کو اس میں مناسب یہی نظر آیا کہ فوج کو دوبارہ ایکٹیویٹ کیا جائے اس جماعت کے خلاف. اور دلچسپ بات یہ تھی کہ جب فوج نے اقتدار سنبھالا, صدر مرسی کو معزول کیا, تو اس کو انہوں نے بغاوت بھی نہیں قرار دیا, بلکہ اسلام آباد میں خود مصر کے سفیر یہ کہتے رہے کہ دیکھیں جی یہ بغاوت نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک تبدیلی آئی ہے حکومت میں اور صدر مرسی کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے. لیکن بالکل آپ کا یہ کہنا درست ہے, اور یہ تاریخ ہے کہ ویسٹ کو, مغربی ممالک کو, امریکہ کو جب کوئی بات پسند نہیں آتی تو وہ پھر اپنے طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. اچھا, اس پر پھر امتیاز میں آپ کا اس پر بھی کامنٹ چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے وہ بھی ابھی اس پروسیس میں ہے, ابھی اتنی اسٹرینگتھن نہیں ہوئی, پہلے سے بہتر ہوئی ہے. ہماری ہسٹری بھی ہے کہ ماضی میں اب پچھلے 5, 6, 7 سال میں فوج نے کچھ زیادہ مداخلت نہیں کی سیاسی معاملات میں, اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جو امریکہ ہے یا ویسٹ ہے وہ اب کوئی بھی تالے آزما اگر کوئی حرکت کرے گا تو شاید اس کو سپورٹ نہیں ملے گی. لیکن یہ جو بات ہے یہ تو کیا ہم لوگوں کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ اگر کوئی تالے آزما سوچتا ہے اور امریکی مفادات اگر اس کے ساتھ ملتے ہیں تو یہاں پر بھی کوئی حرکت ہو سکتی ہے اور وہی منافقت یہاں پر بھی آ جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان تمام مراحل سے گزر چکا ہے. پاکستان میں اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں نہ صرف سیاسی جماعتیں تمام تر اس بات پہ متفق ہیں کہ یہاں پہ کسی فوجی تالے آزما کو نہیں آنے دیا جائے گا, بلکہ خود ہماری عدلیہ اس حد تک آزاد ہے کہ میرا خیال ہے کہ, اور بلکہ وہ واضح کر چکے ہیں کہ کبھی بھی کسی فوجی مداخلت کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میڈیا ہے جس انداز میں ہم یہاں پہ اس وقت رہ رہے ہیں, تو یہ 3 بڑے فیکٹرز ہیں, عوامل ہیں جو کہ فوجی مداخلت کے خلاف جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ امریکہ اور دوسرے ممالک کو بھی اس بات کا کافی حد تک احساس ہے کہ پاکستان میں اب اس نوعیت کا انقلاب نہیں لایا جا سکتا جس نوعیت کے انقلابات یوکرین میں آئے یا مصر میں آئے یا دوسرے ممالک میں. دوسری سب سے بڑی بات جو بدقسمتی ہے ہماری کہ گزشتہ 12 برسوں میں اگر آپ دیکھیں تو چاہے مشرف تھے, چاہے آصف علی زرداری تھے یا موجودہ حکمران ہیں, وہ مور اور لیس کم و بیش وہی باتیں کرتے رہے, اسی ایجنڈے پہ عمل کرتے رہے جو کہ امریکہ نے چاہا. تو جب تک امریکہ کے ساتھ میل رکھنے والی پالیسی اختیار کی جائے گی پاکستان کے اندر, اس وقت تک ایون
بالواسطہ طور پہ بھی امریکی مداخلت کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر اس مداخلت کے بغیر ہی ان کا کام چلتا رہے تو وہ کیوں کسی کو اس طرح اس حوصلہ افزائی کریں گے کسی فوجی عامر کی؟ یہ آپ درست فرما رہے ہیں۔ میں کمنٹ چاہوں گا آپ کا، کیونکہ جو اس وقت ٹرکی سے خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق جو ٹرک حکومت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ کیونکہ صدر مورسی کے حوالے سے ایک واضح سٹینڈ تھا ٹرکی کا، اور پھر سیریا کے حوالے سے بھی ایک واضح سٹینڈ تھا، تو اس پہ ٹرکی یہ سمجھتا ہے کہ امریکن بٹریل ہے۔ تو جو اس وقت جو حکومت ہے ٹرکی کے اندر، اس کے خلاف بھی سازشیں شروع کر دی گئی ہیں، اور جو اخبارات ہیں حکومتی لیننگ والے اخبارات، وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو امریکن سفیر ہیں ٹرکی میں ان کو واپس نکالا جائے۔ تو یہ اس طرح کی جو مداخلت ہے اس طرح کے ممالک میں، یہ تو ابھی ویسٹ کی جانب سے یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ہو رہی ہے۔ دیکھیے، جب سے اردوغان صاحب ان کی پارٹی AKP برسر اقتدار آئی 2002 سے، اس وقت سے اس پارٹی میں اس کی ہم خیال جماعتیں اور ریپبلکن پارٹی جو کہ کمال اتاترک کی جماعت تھی، اس کے درمیان کافی ایک محاذرائی کا سلسلہ چلا ہوا ہے۔ اردوغان صاحب کی پارٹی نے یہ کیا ہے گزشتہ 11 برسوں کے دوران کہ اس میں بیوروکریسی میں، عدلیہ میں اور تعلیمی اداروں میں اپنے لوگ بھرے ہیں۔ اسی طرح جو تازہ ترین سکینڈل جو سامنے آیا ہے اس میں 3 وزیروں کے بیٹے، اور اسی طرح ایک سرکاری بینک ہے اس کے چیف ایگزیکٹو اور اس کے بیٹے، اور تقریباً 24 افراد کو زیر حراست لیا گیا ہے کہ اس میں انہوں نے پلاٹوں کی بندرباٹ کی، رشوت ستانی کا بازار گرم کیا، ٹینڈرز جو جاری کیے گئے اس میں بدعنوانیاں ہوئیں۔ اب قطع نظر اس کے کہ اس میں یہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ مسلسل ٹسل چلی ہے، اور اسی طرح 2002 میں لیکن اس میں جو ایک امپورٹنٹ امتیاز اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے، یہ جو سارا وہاں پر مطالبہ ہے کرپشن کے خلاف اور جو ایک تحریک کی سی صورت ہے، وہ تو ایک اسکالر ہیں جو پینسلوینیا امریکہ کی ریاست ہے وہاں سے ٹرکی میں آئے ہیں اور اس موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے جو ایک امریکن ہاتھ، جیسے ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ باہر سے آتے رہے ہیں اور دھرنے ورنے دیتے رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی جو وہاں پر ٹرکی میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی حکومت یہ ٹرکی کی سمجھتی ہے کہ امریکی ہاتھ اس میں ملوث ہے۔ جی، وزیر اعظم اردوغان صاحب نے تو بالواسطہ طور پہ یہ کہا ہے کہ ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، یعنی انہوں نے بیوروکریسی اور فوج کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ اس کی ایک سازش ہے جو کہ بین الاقوامی سپورٹ کے ذریعے، بین الاقوامی تعاون کے ذریعے ان کے خلاف کی جا رہی ہے۔ اب کس حد تک اس میں صداقت ہے یہ تو چیف پروسیکیوٹر اور ان کے اب ترکی کے اندر ہی جو تفتیش ہو رہی ہے اس سے معلوم ہو سکے گا، لیکن ایک بات واضح ہے کہ جو بھی کسی بھی ترقی پذیر یا نسبتاً چھوٹے ملک کی پالیسیاں اگر میل نہیں کھاتی ہیں امریکی اور نیٹو کی پالیسیوں کے ساتھ، تو وہاں پہ اس نوعیت کی تحریکیں بلا شبہ دیکھنے کو ملتی ہیں، اور اس میں پھر بھرپور انداز میں امریکی انتظامیہ اور امریکی ذرائع ابلاغ اپنی ایڈمنسٹریشن کا ساتھ وہ ضرور دیتے ہیں، اس نوعیت کی خبریں ضرور لگواتے ہیں، جس سے جو برسر اقتدار پارٹی ہوتی ہے، جماعتیں ہوتی ہیں، وہ ضرور متاثر ہوں۔ بہت بہت شکریہ امتیاز گل، جو کہہ رہے تھے کہ بالکل جو حکومتیں امریکہ کا ساتھ دیتی رہیں گی وہاں انہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، لیکن جہاں پر بھی کوئی مفادات کو زد پڑے گی تو یقیناً خبریں بھی لگیں گی اور بہت ساری دوسری چیزیں ہونے کا بھی امکان ہوگا۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستانی سیاستدانوں کے اثاثوں کا۔ اربوں روپے کے اثاثے ہیں جو ڈکلیئر کیے انہوں نے، لیکن انکم ٹیکس بہت کم دیتے ہیں۔ تو آج اس پر بات کریں گے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر انکم اتنی نہیں ہے جس پر ٹیکس اتنا کم ہے تو پھر یہ اتنے زیادہ اثاثے کس طرح بن گئے۔ لیکن یہ سب ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مختلف سیاستدانوں کے اثاثوں کی تفصیلات جاری کی ہیں، جس کے مطابق میاں محمد نواز شریف جو وزیر اعظم ہے پاکستان کے، مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں، وہ پاکستان کے سب سے امیر سیاستدان ہیں۔ ان کے اثاثوں کا جو تخمینہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 1 ارب اور 87 کروڑ روپے ہے۔ اسی طرح دوسرے سیاستدانوں کے بارے میں بتایا گیا، اور جو سب سے غریب سیاستدان ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کا جو نام ہے وہ ہے جمشید دستی۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید وہ اتنے غریب نہیں لیکن بہت ذہین ہیں، انہوں نے اپنے نام کوئی چیز نہیں لی۔ آج یہ جو ساری صورتحال ہے، جو انکم ٹیکس ریٹرنز ہیں بہت سارے سیاستدانوں کے، وہ میچ نہیں کرتے ان کی جو اثاثے ہیں، اس پر آج بات کریں گے، اور مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر ظفر علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔
جی وعلیکم السلام جناب. شاہ صاحب، یہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ جو رپورٹ جاری کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. سیاستدانوں کے اثاثے تو کروڑوں اربوں میں ہیں، لیکن جو انکم ٹیکس ریٹرن ہے وہ بہت کم ہیں، تو یہ ایک بڑی انوملی ہے. جی سمبھی صاحب، بظاہر یہ بالکل اسی طرح نظر آتی ہے، اور کامن مین کی جب پہلے نظر پڑتی ہے تو وہ بالکل ایک دفعہ تو حیران رہ جاتا ہے کہ یہ اثاثے اتنے اور انکم اتنی اور انکم ٹیکس اتنا. اصل میں بات یہ ہے کہ اثاثے جو ہیں وہ تو پچھلے کسی کے 100 سال سے چلے آ رہے ہیں. 100 سال کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کوئی انہیرٹ کر رہا ہے، کسی کے 20 سال سے چل رہے ہیں، کسی کا کاروبار ہے. اور اثاثوں کی ویلیو جو ہے، چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو اپنا دیا جاتا ہے نامینیشن پیپر، اور وہاں پر جو جمع کرائے جاتے ہیں، انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جناب اس کی موجودہ مارکیٹ ویلیو بتلائیں. تو مارکیٹ ویلیو جو ہے آج سے اگر 20 سال پہلے میں نے 1,000 روپے کا اگر لیا ہوا ہے، میں مثال دے رہا ہوں کہ پلاٹ ہے، اور آج مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ 1 کروڑ کے لگ بھگ ہو گئی ہے. تو آج کا جب وہ لکھا جائے گا الیکشن کمیشن کا پڑھیں گے تو وہ یہ ایسے ہی نظر آئے گا، اور گھبراہٹ پیدا ہوگی کہ یہ اتنے کروڑوں روپے کے. لیکن جبکہ اس کی اوریجنل اب کسی اگر کوئی انہیرٹ کر رہا ہے فرض کرو، وہ اس کو انہیرٹ والا تو اس کو مفت میں ملا ہے باپ اور دادے کے ورثے میں، اور اس کی آج موجودہ ویلیو اگر وہ لکھتا ہے تو وہ بھی کروڑوں اور اربوں میں جاتی ہے. تو اس لیے بادی نظر میں یہ پہلی نظر جو ہے وہ تو بالکل انسان کے لیے بالکل ایک اچنبھا جو ہے ہو جاتا ہے کہ جناب یہ کیا صورتحال ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ انکم ٹیکس جو ہے، انکم ٹیکس انکم پر لگتا ہے کہ وہ آج اور کا جو کرنٹ ایئر ہے، فائنینشیل ایئر، اس میں اس نے کیا کمایا کیا ہے، اور اس کمانے کے بعد اکارڈنگ ٹو دی انکم ٹیکس لا اس نے ریٹرن کیا دیا ہے، یا اس میں ریٹرن بھری کیا ہے، یا پے کیا کیا ہے اسٹیٹ کو. تو اس لیے اس میں وہ تضاد اس میں کچھ یہ آپ کی ایک بات تو بالکل یہ صحیح ہے کہ جو پرانی پراپرٹیز ہیں ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہوں گی، لیکن بہت سارے سیاستدان ایسے ہیں جن کی جائیداد میں، جن کی پراپرٹی میں گزشتہ سالوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ان کا جو انکم ٹیکس ہے وہ اس سے میچ نہیں کرتا کہ اتنے پیسے کہاں سے آ کے وہ پراپرٹی خریدی گئی. لیکن میں ایک اور ایشو پر آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے تو آپ ایگری کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو بڑا طبقہ ہے وہ تو ٹیکس دینے کے لیے آمادہ نظر نہیں آتا، اور اسی لیے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کر کے ٹیکس لگا کے عام آدمیوں سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ طبقہ جو ہے کوئی بھی ہے، اگر اس کی وہ نیت ایسی ہے اور وہ اپنی اس بدنیتی کا مظاہرہ ضرور کرتے ہیں کہ اپنا تو یعنی اس اسٹیٹ میں رہ کر لوگوں کی مزدوری بھی استعمال کر کے، اس اسٹیٹ کے وسائل بھی استعمال کر کے وہ اربوں روپے تو کما لیں، لیکن جب اسٹیٹ کو ریٹرن کرنا پڑے ٹیکس کی شکل میں تو وہ وہاں پر ڈنڈی مار جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بددیانتی کوئی نہیں. اور اگر یہ بددیانتی کوئی بالخصوص پالیٹیشین لیول پہ کرتا ہے، یا اپنا جو خود اپنے آپ کو لیڈ کرتا ہے، لیڈر کہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک قابل اعتراض بات ہے. اس پر ضرور کمنٹ کیجئے کہ بہت سارے جو کابرین ہیں ہمارے سیاسی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹیکس لگانے سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، سختی کرنے سے انویسٹر بھاگ جائیں گے. لیکن جو پاکستان کا غریب آدمی ہے اس کا بالکل جو ٹیکس مشینری ہے خون نچوڑ لیتی ہے. مثلا جو ایک غریب آدمی اگر بجلی کا بل نہیں دیتا تو بجلی فوراً کاٹ دی جائے گی. بڑے بڑے محکمے ہیں حکومتوں کے، ان کے ذمہ لاکھوں کروڑوں روپے واجب الادا ہیں، لیکن وہ سب کام کر رہے ہیں اور کوئی ان کو روک ٹوک نہیں ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ہماری مشینری ہے نا، جس کو مشینری فنکشنری آف دی اسٹیٹس جو ہیں، یہ بالکل اور یہ آپ نے بلوں کی بات کی یا دیگر جتنے بھی اس قسم کے معاملات ہیں جس سے جو اسٹیٹ مشینری کلیکٹ کرتی ہے ٹیکس کی شکل میں لوگوں سے، وہ وہاں پر عام لوگوں کے جن کے تعلقات کا میں جو رشوت نہیں دیتے، رشوت دینے کی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو وہ ان کو ضرور تنگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں مختلف ٹیرف اور مختلف ہیلے بہانے بنا کے. اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں، مثلا اگر کوئی فیکٹری اونر ہے یا کوئی اگر ایگریکلچرسٹ ہے یا اگر کوئی اس کا ہو، ان کے ساتھ ان کے منتھلی فکس ہوئی ہے، وہ منتھلیاں لیتے ہیں اپنی، اور گورنمنٹ کے خزانے میں جو اونے پونے روپے جمع کرا کر، تو وہ اپنا انہوں نے وہ ریکارڈ جو ہے وہ اس طریقے سے درست رکھا ہوا ہے. اور جو اسٹیٹ کی گھاٹے اور کمی کی جو باتیں ہیں وہ ساری عوام سے پوری کی جاتی ہیں. بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ جب تک یہاں پر قوانین لے کے یہ جو سوچتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ انکم ٹیکس دینے سے انویسٹمنٹ نہیں ہوگی یا لوگ باہر سے نہیں ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا.
بہت بہت شکریہ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، جو کہہ رہے تھے کہ یقیناً ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو غریب کو تو تنگ کرتے ہیں، بل مانگتے ہیں، لیکن بڑے آدمی کو بل نہیں لیتے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ بالکل ٹیکس لگانا چاہیے، جو ایک انکم ہے بڑے آدمی پر ٹیکس لگانا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ٹیکس تو سیاستدانوں نے ہی لگانا ہے، سیاستدان حکومت میں ہیں وہی لگائیں گے، اور اس وقت ایسی کوئی بل نظر نہیں آتی جس سے وہ آدمی جو بہت زیادہ یہاں پر پاکستان میں پیسے بنا رہا ہے اس سے ٹیکس وصول کیا جائے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. تب تک اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.